بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے پاک بحریہ کی سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے ملائیشیا کا سرکاری دورہ کیا۔ ملائیشین نیوی ہیڈ کوارٹر آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کی بحری افواج نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا اور میریٹائم سیکیورٹی، تعاون، آپریشن کوآپریشن اور استطاعت کار بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے علاقائی استحکام میں پاک بحریہ کے کردار کو اجاگر کیا اور سمندری سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ انہیں ریجنل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرولز میں پاکستان نیوی کی خدمات اور کمبائنڈ میریٹائم فورسز میں پاکستان نیوی کے کردار پر بھی بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اسلام آباد دھماکے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک صدر اور قیادت نے پاکستان کے عوام کے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی ہمدردی کا پیغام بھی بھیجا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یکجہتی اور تعاون پر ترک قیادت کا شکریہ ادا کیا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں وزیر ریلوے حنیف عباسی پیمز پہنچے اور دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ حنیف عباسی نے کہا وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر زخمیوں کی عیادت کے لیے آئے ہیں تاکہ انہیں حوصلہ دیا جا سکے۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہایت ایمانداری اور بہترین طریقے سے انجام دیا۔ وزیر ریلوے نے اس موقع پر زور دیا کہ یہ حملہ کسی ایک مکتب فکر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف کیا گیا۔ انہوں نے عوامی فلاح اور سلامتی کے لیے سیاسی دھرنوں کے بجائے عملی اقدامات پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کہا شہریوں کی جان و مال محفوظ رہیں۔ حنیف عباسی نے کہا ہر پاکستانی کی حفاظت اور مدد سب سے بڑی ترجیح ہونی۔ ترلائی کلا میں ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے پشاور اور نوشہرہ میں مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے چھاپے مارے اور متعدد گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، جس کے نتیجے میں خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار گرفتار کر لیے گئے۔ خودکش حملے کا داعش افغانی ماسٹر مائنڈ بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش کے نیٹ ورک کے ذریعے کی گئی۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ آپریشن کے دوران وطن کا ایک بیٹا شہید جبکہ 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ CTD نے اسلام آباد واقعے میں ملوث تمام لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ کا تعلق داعش سے ہے، وہ اداروں کی حراست میں ہے۔ تمام گرفتار سہولت کار حملہ آور کے رابطے میں تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا 21 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں کام کر رہی ہیں۔ دھماکے کی ساری منصوبہ بندی اور تیاری افغانستان میں ہوئی۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کا تعلق افغانستان سے ہے۔ دہشت گردی کی تمام فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ ہندوستان نے دہشت گردی کی فنڈنگ میں 3 گنا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا TP، داعش اور افغان طالبان سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تباہ کن خودکش دھماکے کے بعد امریکہ نے پاکستان سے متعلق نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسلام آباد خودکش حملے کے بعد سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے پاکستان میں سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا امریکی شہری عوامی اجتماعات میں جانے سے گریز کریں اور اپنی ذاتی سیکیورٹی منصوبہ بندی کا سرنو جائزہ لیں۔ سیکیورٹی ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی شہری مقامی میڈیا پر صورتحال سے متعلق تازہ معلومات پر نظر رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا اس وقت دہشت گردی پر یک زبان ہو کر مذمت کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں وزیر اطلاعات کا بیان قوم کے اتفاق اور یکجہتی کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یاد رہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا ملک میں جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے PTI ہے۔
بلوچستان بھر میں 10 فروری سے میٹرک بورڈ کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ نقل کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ نقل کی روک تھام کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ پولیس، ڈپٹی کمشنرز اور محکمہ تعلیم مشترکہ طور پر نقل کے خاتمے کے لیے کام کریں گے تاکہ امتحانات شفاف طریقے سے مکمل ہوں۔ دبئی میں جمہوریہ مالدوا کے اعزازی کونسل برائے پاکستان سید قاسم علی کی تقرری کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت، اعتماد سازی اور عالمی مکالمے میں پارلیمان کے کردار پر زور دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا، پاکستان مالدوا تعلقات میں اعزازی کونسل خانہ ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا اور تجارت، زراعت، دفاع، صحت اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے عالمی پارلیمانی تعاون، انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس اور کمبوڈیا میں دوسری کانفرنس کو پارلیمانی ISC سفارتکاری کی بڑھتی اہمیت کی علامت قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت پر حفاظتی SOPs پر عمل کرنے والے اہل لاہور کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا، خوشی ہے کہ لاہور والوں نے قواعد اور ضوابط کے پاسداری کر کے محفوظ بسنت منانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مریم نواز نے بتایا کہ خوش و خرم مگر محفوظ بسنت کا تصور پوری طرح اپنایا گیا۔ مقررہ سائز اور مقررہ پن کے علاوہ ممنوع رور استعمال کرنے کی اطلاعات نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ چھتوں پر SOPs کے مطابق بسنت منائی گئی۔ دھات کی تار استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمر بھی محفوظ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ سیف بسنت کا یہ تصور لاہور کے بعد دیگر شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ مزید آپ کو بتائیں، لاہور میں بسنت میلے کا آج آخری روز بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اندرون شہر کی چھتیں رنگ برنگی پتنگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بچے بڑے سب پیچ لڑانے اور پتنگیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ لاہور میں بسنت فیسٹیول کے دوسرے روز بھی شہر میں خوب گہما گہمی رہی۔ فضا میں رنگ برنگی پتنگوں کی بہار اور چھتوں پر منچلوں کا رش دیکھنے میں آیا۔ بوکاٹا کی آوازیں رات گئے تک گونجتی رہیں۔ مختلف شہروں کے مکینوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مہمانوں کی بھی بڑی تعداد نے شریک کیا اور لاہوریوں کے ساتھ مل کر بسنت کو بھرپور انداز میں منایا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اندرون لاہور، حمزہ شہباز نے لاہوری گیٹ کے علاقے میں بسنت منائی۔ علاوہ ازیں پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بھی پتنگ اڑائی۔ سیاسی رہنما فواد چودھری نے لاہور میں پتنگ اڑائی۔ بسنت کو حکومت کی جانب سے اچھی کوشش قرار دیا۔ لاہوریوں کے ساتھ غیر ملکی سفیر اور شوبز شخصیات بھی بسنت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر بھی بسنت منانے دہلی گیٹ لاہور پہنچ گئی، جہاں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ان کا استقبال کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بھی ہمراہ تھیں۔ نیٹلی بیکر نے بسنت کی اجازت دینے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا اور تقریبات میں حصہ لیا۔ شوبز شخصیات کی بسنت منانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اسلام آباد سانحے کے پیش نظر پورے ملک میں سوگ کا ماحول ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی بسنت کی تمام سرگرمیاں ترک کر دی تھیں، وہیں دوسری جانب لاہور بسنت کا میلہ سجائے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کی ساری کابینہ بھی بسنت منانے میں مصروف ہے۔ اس دوہرے معیار پر شہری نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن افتخار ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ ایک طرف اسلام آباد ثانیہ کے پیش نظر پورے ملک میں سوگ کا ماحول ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپنی بسنت کی تمام سرگرمیاں ترک کر دی تھیں، وہیں دوسری جانب لاہوریے بسنت کا میلہ سجائے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کی ساری کابینہ بھی بسنت منانے میں مصروف ہے۔ اندرون لاہور کی چھتوں پر بسنت کی رونقیں تیسرے دن بھی بحال ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، صوبائی وزیر کھیل و توانائی فیصل ایوب کھوکر اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی بسنت منانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جبکہ حمزہ شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف اور شیخ روہیل اصغر نے بھی اندرون لوہاری گیٹ بسنت منائی۔ ایک طرف مریم نواز کا اسلام آباد ثانیہ پر بسنت سرگرمیاں معطل کرنا اور دوسری طرف کابینہ کا بسنت منانا، اس دوہرے معیار پر مریم نواز شریف اور تمام نون لیگی کابینہ کو شہریوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ثانیہ پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوہرا معیار سمجھ سے بالا تر اور حب الوطنی کے برعکس ہے۔ کیمرامین اسد امتیاز کے ہمراہ حسن افتخار ڈوگر، NTN نیوز لاہور۔ دوسری جانب راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 اب 21 فروری تک
نافذ رہے گا۔ اس دوران جلسے، جلوس، ریلیوں اور اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد رہے گی۔ دفعہ 144 میں توسیع، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے ہائی نون لیبارٹریز نے عالمی معیار کے جدید پیداواری پلانٹ کا آغاز کر دیا۔ SIFC کے جامع فریم ورک اور مؤثر سہولت کاری کے تحت اسپیشل اکنامک زونز میں گرین فیلڈ صنعت کاری کو تیزی سے فروغ مل رہا ہے۔ ہائی نون لیبارٹریز نے پروجیکٹ فورس کے تحت قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ میں FDA اور یورپی یونین کے معیار کے مطابق جدید گرین فیلڈ مینوفیکچرنگ توسیع یونٹ کا سنگ میل رکھ دیا۔ اس منصوبے کی مقصد عالمی معیار کی ادویات کی تیاری، مقامی اور عالمی منڈیوں تک رسائی میں اضافہ اور پاکستان میں فارما صنعت کی بین الاقوامی ساکھ کو مزید مستحکم بنانا ہے، جو ملکی برآمدات اور صنعتی ترقی کے لیے ایک اہم پیش بات کی۔ مریم عبداللہ کی عزم اور حوصلے کی داستان SCO کے خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے مشن کی بہترین مثال بن گئی۔ SCO مظفر آباد فری لانسنگ ہب خصوصی افراد کو ڈیجیٹل مہارتیں سکھا کر روزگار کے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ مریم عبداللہ نے بتایا کہ پیدائشی معذوری ان کے روزمرہ زندگی کی سب سے رکاوٹ رہی اور ان جیسے ہزاروں معذور افراد کے لیے پہلے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ SCO کے فری لانسنگ ہب نے انہیں مفت انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کی سہولت فراہم کی، جس سے وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجھار نے رمضان المبارک 2026 کے دوران امن و امان کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے سندھ پولیس کو غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات پر مشتمل پلان ترتیب دینے کی ہدایت کر دی، جس میں مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور نماز تراویح کے کھلے اجتماعات پر خصوصی نفری تعینات کرنے پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، افطار اور سحر کے اوقات میں مارکیٹس، شاپنگ ایریاز اور رش والے مقامات پر اضافی پولیس موبائلز اور پیدل گشت یقینی بنایا جائے۔ اہم شاہراہوں، داخلی اور خارجی راستوں اور حساس مقامات پر ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز تیز کیے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بھارتی نژاد افراد کے حوصلے سے گرفتاریاں، تحقیقات اور ملک بدری کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے بین الاقوامی سطح پر تفتیش پیدا ہو گئی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی امیگریشن ڈیٹا بیس میں اعلیٰ ترجیحی مجرمانہ کیسز کی فہرست میں 89 بھارتی نژاد افراد شامل ہیں، جن پر جنسی جرائم، منشیات اسمگلنگ، فراڈ، اغوا، منی لانڈرنگ اور تشدد جیسے سنگین الزامات ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق 2025 میں امریکہ نے 3800 غیر قانونی بھارتیوں کو ملک بدر کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، بھارت میں بڑھتی لاقانونیت، سماجی عدم استحکام اور متنازع عدالتی نظام عالمی سطح پر بھارتی معاشرے کی ساکھ متاثر کر رہا ہے۔ بھارتی اپوزیشن اور ماہرین نے نریندر مودی کی روسی تیل کی خریداری میں کمی کو امریکی دباؤ اور ایپسٹین فائل سے پیدا شدہ خوف کے نتیجے میں واضح پسپائی قرار دیا۔ کانگریس پارٹی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے سستا روسی تیل خریدنے پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا، جس کے بعد مودی حکومت نے بیرونی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے، اس پسپائی کے اثرات محض وقتی نہیں بلکہ بھارتی معیشت اور سفارتکاری پر طویل المدتی منفی اثر ڈالیں گے۔ ماہرین کا تجزیہ ہے کہ بھارت کا نام نہاد خود مختاری کا بیانیہ امریکی پابندیوں کے سامنے زمیں بوس ہو چکا ہے۔ عالمی محققین اور تجزیہ کاروں نے افغانستان کو انتہا پسندی کا مرکز قرار دیتے ہوئے اسے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی حلقوں کا کہنا ہے، طالبان حکومت ناقابل اعتماد، غیر مستحکم اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ افغان جریدے افغان انٹرنیشنل کے مطابق ماہرین کا موقف ہے کہ موجودہ طالبان حکومت وقتی اقتدار پر قائم ہے اور اس کی پالیسیاں عوامی بے چینی کو جنم دے رہی ہیں۔ روسی اور ایرانی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ طالبان کا سخت اور انتہائی پسندانہ طرز حکمرانی نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے۔ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے ICC T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو شاندار مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے اور اسی کے ساتھ ہدف صرف 17.5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اور فتح اپنے نام کی۔ اس جیت کے ساتھ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں اپنی پوزیشن مستحکم کر دی ہے۔
دوسری جانب ICC T20 ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے فہیم اشرف کی دھواں دھار بیٹنگ کے باعث سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیدرلینڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کولمبو میں کھیلے جا رہے میچ میں نیدرلینڈ کی جانب سے دیے گئے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب نے اننگز کا آغاز کیا، لیکن 27 رنز پر سائم ایوب 13 گیندوں پر 24 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 4 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا بھی 53 کے مجموعے پر 12 رنز بنا کر آریان دت کا شکار بنے۔ صاحبزادہ فرحان 46 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ عثمان خان 0 پر بولڈ ہو گئے۔ دونوں کو پال وین میکرین نے ایک ہی اوور میں آؤٹ کیا۔ اگلے ہی اوور میں وینڈر مرفی نے بابر اعظم کو کیچ آؤٹ کر لیا۔ محمد نواز 13 گیندوں پر 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ شاداب خان 12 گیندوں پر 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا سالانہ 774واں عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر سے لاکھوں زائرین عرس مبارک میں شرکت کے لیے سہون شریف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ سہون کی فضاؤں میں دمادم مست قلندر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ زائرین مخصوص انداز میں دھمالے ڈال کر صوفی بزرگ کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے میں پیش ہیں۔ اس موقع پر صوبائی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کیے گئے۔